هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدم مصدر، ایک اور لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے قدیم اور حادث، تو یہاں ان دونوں کی تحقیق پیش کریں گے۔ سب سے پہلے قدیم، قدم الشیء، تو قدم الشیء قدمن، قدم یہ مصدر ہے تو اسی کو مطلب ہے القدم مصدر، لفظ قدم یہ مصدر ہے۔ ومعنی قدم الشیء مضى على وجوده زمن طویل، اور قدم الشیء کے معنی آتے ہیں لغوی معنی کہ کسی چیز کے وجود پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہو، تو کہیں گے قدم الشیء، یہ شے پرانی ہو گئی، قدیم ہو گئی لغوی اعتبار سے۔ اصطلاح کے اندر قدیم کسے کہتے ہیں؟ وہ عند المتکلمین کون الشیء غیر مسبوق بالعدم ای لا یکون العدم سابقا علیہ، اور متکلمین کے نزدیک کہتے ہیں کہ شے کا غیر مسبوق بالعدم ہونا، ای لا یکون العدم سابقا علیہ، یعنی پہلے اس پر عدم طاری نہ ہو، بل یکون موجودا دائما، بلکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہو۔ مثال کے طور پر انسان ہے، تو انسان پر ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، حال اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پھر اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو انسان کا وجود ہوا، تو انسان کو ہم قدیم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس میں اس کا وجود نہیں تھا، اس پر عدم طاری تھا۔ وَهُوَ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ عَلَى نَوْعَيْنِ، کہہ رہے کہ حکماء کے نزدیک اس کی دو قسم ہے، فلاسفہ اس کی دو قسم بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم ہے قدم ذاتی۔ قدم ذاتی کی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے وَكَوْنُ الشَّيْءِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِي وُجُودِ الْغَيْرِ، کہ شے اپنے وجود کے اندر غیر کا محتاج نہ ہو، تو اسے کہیں گے قدم ذاتی۔ اور اس طرح سے قدیم بالذات کسے کہیں گے؟ کہہ رہے فالقدیم بالذات هو الموجود الذي لا يكون وجوده من غیرہ، لہذا قدیم بالذات وہ ہستی ہے جس کا وجود غیر کی طرف سے نہ ہو۔ وهو اللہ تعالی وحدہ، کہہ رہے کہ اور ایسی ہستی اس کائنات کے اندر، پورے کائنات کے اندر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے قدم زمانی۔ وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ غَيْرُ مَسْبُوقٍ بِالْعَدَمِ، قدم زمانی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا نہ ہونا۔ فالقدیم الزمان هو الموجود الذي لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم، لہذا قدیم بالزمان وہ ہستی ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یعنی وہ شے کبھی معدوم نہ ہو، ہمیشہ سے موجود رہے، یعنی وہ ہستی کبھی معدوم نہ ہو اور ہمیشہ سے موجود ہو۔ کہہ رہے کہ العقول والافلاک علی اعظامہم، اس کی مثال ہے فلاسفہ کے خیال میں عقول عشرہ اور افلاک ایسے ہی قدیم ہیں۔ تو یہ فلاسفہ کا عنوان ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ اس کے بعد حدوث ہے۔ کہہ رہے کہ حدوث یہ بھی مصدر ہے جس طرح قدم مصدر تھا۔ الحدوث مصدر وهو نقیض القدم، کہہ رہے حدوث یہ مصدر ہے اور یہ قدم کی نقیض ہے۔ تو قدم کی نقیض حدوث ہے اور حدوث کی نقیض قدم ہے۔ وهو عند المتکلمین کون الشیء مسبوقا بالعدم، متکلمین کے نزدیک حدوث کہتے ہیں شے کا مسبوق بالعدم ہونا، یعنی پہلے اس پر عدم طاری ہو۔ وعند الحکماء هو على نوعین، کہہ رہے کہ فلاسفہ کے نزدیک حدوث کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حدوث ذاتی۔ الحدوث الذاتی هو كون الشيء محتاجا في وجوده الا العلة من غیر سبق عدم، کہہ رہے ہیں کہ حدوث ذاتی کے معنی ہیں کہ کسی چیز کا اپنے وجود کے اندر علت کا محتاج ہونا،
من غیر سبق عدم، مگر وہ چیز کبھی بھی معدوم نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے موجود ہو۔ فالحادث بالذات هو ما يكون وجوده من غيره وهو موجود دائما كالعقول العشرة والنفوس الفلكية بموادها وصورها الجسمية والنوعية، والأجسام العنصرية بموادها وصورها الجسمية۔ تو حادث بالذات کس سے کہیں گے کہ ما يكون وجوده دائما، ما يكون وجوده من غيره وهو موجود دائما۔ حادث بالذات وہ ہستی ہے کہ جس کا وجود غیر کی طرف سے ہو اور وہ چیز ہمیشہ سے موجود ہو۔ دو مثال لی انہوں نے۔ پہلی مثال ہے عقول عشرہ اور نفوس فلکیہ اپنے مواد اور اپنے صورت جسمیہ و نوعیہ کے ساتھ، اسی طرح اجسام عنصریہ اپنے مواد اور اپنے صورت جسمیہ کے ساتھ۔ فهذه كلها حادثة بالذات قديمة بالزمان عندهم، فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حادث بالذات اور قدیم بالزمان ہیں۔ اس کے بعد حدوث زمانی، وهو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا۔ کہہ رہے ہیں کہ حدوث زمانی کہتے ہیں کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا۔ کہہ رہے ہیں فالحادث بالزمان هو ما يكون وجوده بعد عدمه، حادث بالزمان وہ ہستی ہے کہ جس کا وجود اس کے عدم کے بعد ہو، یعنی ایک ایسا زمانہ گزرا جس میں وہ شے موجود نہیں تھی، پھر اس شے کا وجود ہوا ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے ہو، بعدیتاً زمانیتاً، اور یہ زمانے کے اعتبار سے ہو۔ کہ والعالم كله حادث بهذا المعنى عند المتكلمين، اس معنی کر کے متکلمین کے نزدیک یہ عالم اور اس کی ساری چیزیں حادث بالزمان ہیں۔ اس کے بعد علت، کہہ رہا علت کسے کہتے ہیں؟ یہ ما يتوقف علیہ الشیء، علت وہ چیز ہے جس پر کوئی چیز موقوف ہو۔ اس کی مشہور مثال وہی ہے کہ جیسے وجود نہار کے لیے طلوع الشمس علت ہے، سورج جب نکلے گا نہیں تو دن کا وجود ہوگا ہی نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، وہی تامۃ و ناقصۃ، اور علت کی دو قسمیں، ایک ہے علت تامہ اور دوسری علت ناقصہ۔ علت تامہ کسے کہتے ہیں؟ وہی ما یجب وجود المعلول عنده، علت تامہ کہتے ہیں کہ وہ علت تامہ وہ علت ہے جس کے پائے جانے پر معلول کا پایا جانا ضروری ہو۔ کطلوع الشمس علت تامۃ لوجود النہار، جیسے کہ طلوع شمس یہ وجود نہار کی علت تامہ ہے۔ تو جب بھی طلوع شمس پایا جائے گا وجود نہار ضروری ہے، ایسا ہوگا نہیں کہ جو سورج طلوع ہو جائے اور رات کا وقت ہو۔ اس کے بعد ہے علت ناقصہ، دوسری قسم ہے، وَهِيَ مَا لَا يَجِبُ وُجُودُ الْمَعْلُولِ عِنْدَهُ، علت ناقصہ وہ علت ہے جس کے پائے جانے پر معلول کا پایا جانا ضروری نہ ہو۔ کالعلت المادیۃ من الخشب وغیرہ للسریر، جیسے کہ علت مادیہ یعنی لکڑی وغیرہ تخت کے لیے۔ تو مثال کے طور پر چارپائی ہے، تو چارپائی کے لیے جو چارپائی لکڑی وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، لکڑی ہے، کیل وغیرہ ہے، اس میں جو ہے اصلی چیز لکڑی ہوتی ہے، تو لکڑی یہ چارپائی کے لیے علت ناقصہ ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہوگا کہ جو ہے لکڑی پائی جائے اور چارپائی کا ہونا ضروری ہو۔ دنیا میں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے لکڑی ہے چارپائی نہیں ہے، لکڑی ہے اس کا ہم نے جو ہے ڈیسک بنا دیا، لکڑی ہے اس کا ہم نے جو ہے میز بنا دیا، تو لکڑی یہ چارپائی کے لیے علت۔ نیچے ایک نوٹ ہے، کہہ رہے ہیں عند وجود العلت التامۃ يتحقق المعلول بالضرورت، کہہ رہے ہیں کہ جب علت تامہ پائی جائے تو معلول یہ بالبداہت پائی جائے گی۔ بات اوپر والی بات کی تحقیق ہے، یعنی علت تامہ پائے جانے کے بعد معلول کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ وَتَوَارُدُ الْعِلَّتَيْنِ التَّامَّتَيْنِ عَلَى الشَّيْءِ مُحَالٌ، کہہ رہے ہیں کہ
کسی چیز کے لیے دو علت تامہ کا ہونا یہ محال ہے، یعنی ایک چیز پر دو علت تامہ کا اجتماع ناممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ معلول واحد کے لیے دو علت تامہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد علت ناقصہ۔ تو علت ناقصہ کی 4 قسمیں ہیں۔ والعلت الناقصۃ علی 4 اقسام، علت ناقصہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے العلت الفاعلیہ، علت فاعلی، وہی ما یصدر عنہ المعلول۔ علت فاعلی کہتے ہیں جس سے معلول صادر ہو، کالنجار للسریر، جیسے کہ بڑھئی چارپائی کے لیے علت ہے اور علت فاعلی ہے، اس لیے کہ معلول کا صدور اسی سے ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے العلت المادیہ، علت مادی، وہی ما به الشیء بالقوۃ کالخشب للسریر۔ علت مادی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شے بالقوہ موجود ہو، یعنی جس چیز میں معلول کی استعداد ہو وہ علت مادی ہے۔ جیسے لکڑی ہے، تو لکڑی یہ تخت کے لیے علت مادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑی میں تخت بننے کی استعداد موجود ہے۔ تیسری قسم ہے علت سوری، وہی ما به الشیء بالفعل کالہیئۃ السریریۃ۔ علت سوری وہ چیز ہے جس سے معلول بالفعل حاصل ہو، یعنی جس کے پائے جاتے ہی معلول پایا جائے، معلول کا وجود کسی دوسری چیز پر موقوف نہ رہے، تو اسے کہا جاتا ہے علت سوری۔ کالہیئۃ السریریۃ، جیسے تخت کی ہیئت۔ تو لکڑی ہے، لکڑی کے مختلف ٹکڑوں کو ہم نے کاٹ کر جوڑ کر اور تخت کی صورت جب ہم نے بنا دی اور بالفعل وہ تخت ہمارے سامنے موجود ہے، تو اسے کہیں گے علت سوری۔ اس کے بعد ہے چوتھی اور آخری قسم ہے علت غائی، العلت الغائیہ، وہی ما لأجلہ الشیء کالجلوس علی السریر۔ علت غائی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی شے بنائی جائے۔ مثال کے طور پر تخت ہے، اور اس تخت کو ہم نے کس لیے بنایا؟ بیٹھنے کے لیے بنایا، تو یہ بیٹھنا کہلائے گا علت غائی۔ کالجلوس علی السریر، جیسے کہ تخت پر بیٹھنا۔ اب آخر میں معلول کی تعریف کر رہے ہیں۔ المعلول هو ما يصدر عن العلت، کہہ رہے ہیں کہ معلول وہ شے ہے کہ جس کا صدور علت سے ہو۔ والمعلول الأخير وهو الذي لا يكون علة لشيء آخر، معلول اخیر اس معلول کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے لیے علت نہ بنے۔ تو بالکل